ایلوٹس کون ہیں؟ شام کے خفیہ اور پراسرار فرقے کی تاریخ کا آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ علوی ایک نسبت ہے، اس فرقے کو نصیری کہتے ہیں۔ حضرت علی کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ کے وطن کے علاوہ ہے وہ خود کو علوی کہلواتے ہیں، جبکہ یہ فرقہ نصیری ہے۔ شام کے سابق صدر بشار الاسد اور اس کے خاندان کے بارے میں تو تقریباً سب ہی جانتے ہیں کہ ان کا تعلق نصیری یا ایلوٹ فرقے یا مذہب سے ہے۔ مگر یہ فرقہ مذہب ہے کیا؟ ان کے عقائد و نظریات اور عبادات کیا ہیں؟ اور اس فرقے کی تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس سے پہلے ہم بہت سے کم معروف مذاہب و مسالک جیسے یزیدی عراق، دروز شام، عباسیہ عمان، سامری فلسطین اور شوکینڈو یعنی جاپان پر تفصیلاً بات کر چکے ہیں۔ تو آج بات کرتے ہیں علوی یا ایلوٹ فرقے کے متعلق۔ ایلوٹ فرقے کے بارے میں دنیا میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ ایک الگ مذہب ہے، اور دوسرا یہ کہ اسلام کا ہی ایک دور دراز کا فرقہ ہے، ایسا کہنا ہے کہنے والوں۔ ایلوٹس، جغرافیہ اور تعداد، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے دنیا میں ایلوٹس کی تعداد تقریباً 40 لاکھ ہے، جن میں 20 لاکھ کے قریب شام میں آباد ہیں، جہاں ان کی بڑی تعداد لتاکیہ اور ترتوس میں آباد ہے۔ دیگر ایلوٹس ترکی، لبنان، اسرائیل، جرمنی، ارجنٹینا میں آباد ہیں، اور آسٹریلیا میں بھی۔ تو تاریخ کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایلوٹس کی بنیاد 9ویں صدی میں پڑی ہے، اور ایلوٹ فرقہ کا جو بانی ہے وہ محمد بن نصیر تھا، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں نصیری بھی کہا جاتا ہے۔ محمد بن نصیر 10ویں اور 11ویں شیعہ اماموں علی نقی اور حسن عسکری کا شاگرد تھا، لیکن آگے چل کر محمد بن نصیر نے خود اپنے آپ کو ہی امام قرار دے دیا، جو کہ عوام الناس کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے فالوورز کو لیا اور ایک الگ فرقے کی بنیاد رکھ۔ آگے چل کر اس فرقے کی ترویج ابو عبداللہ حسین القاسبی اور سرور بن القاسم الطبرانی نے کی۔ طبرانی نے لتاکیہ اور ترتوس میں بڑی تعداد میں شیعہ عوام کو ایلوٹ عقائد کی جانب راغب کیا، یعنی انہیں شیعہ مسلک سے ایلوٹ فرقے میں داخل کر لیا، اور تب سے آج تک ایلوٹس کی اکثریت شام کی انہی خطوں میں آباد ہے۔ ہم اب بات کریں گے عقائد کی۔ تو ایلوٹس کے عقائد و نظریات: شیعہ اسلام، سنی اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پیگن مذاہب اور مسیحیت کا مجموعہ ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کی تخلیق کچھ یوں ہوئی کہ دنیا میں قدم رکھنے سے قبل سب انسان نور کی شکل میں خدا کا احاطہ کیے ہوئے تھے اور خدا کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ پھر کسی نافرمانی کی وجہ سے خدا نے غضبناک ہو کر سب کو انسان کی موجودہ شکل میں ڈھال کر زمین پر بھیج دیا، جہاں ان کی زندگی خدا کی جانب سے ایک سزا ہے۔ پھر خدا نے انسان کی شکل میں 7 مرتبہ زمین پر قدم رکھا، بنی نوع انسان کو اپنا پیغام بہم پہنچانے۔ پہلی مرتبہ خدا حابیل کی شکل میں دنیا میں آیا، لیکن اپنا پیغام بنی نوع انسان کو پہنچانے میں ناکام رہا۔ دوسری مرتبہ شیس کی شکل، تیسری مرتبہ یوسف کی شکل، چوتھی مرتبہ یشوع بن نون کی شکل، اور 5ویں مرتبہ آصف بن برقیہ کی شکل، اور 6ٹھی مرتبہ کا اگر ہم ذکر کریں تو شمون کی شکل۔ اور ہر مرتبہ خدا دنیا کو اپنی تعلیمات پہنچانے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا، اور آخرکار 7ویں مرتبہ خدا علی کی شکل میں دنیا میں وارد ہوا تو کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ قیامت تک کے لیے علی ہی خدا قرار پائے۔ حجاب اور الباب کے تصورات، ہم اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ایلوٹس کے نزدیک خدا جب انسانی شکل میں دنیا میں آتا ہے تو اسے مانا کہا جاتا ہے۔ خدا اپنے آپ کو خفیہ رکھنے کے لیے اسی وقت ایک ایسی شخصیت بھی پیدا کر دیتا ہے جو اس سے زیادہ مشہور ہو اور لوگوں کی توجہ اس سے دوسری شخصیت کی طرف مبذول رہے اور خدا کی الوہیت حجاب میں رہے۔ چنانچہ اس شخص کو حجاب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایلوٹس کے نزدیک خدا حابیل، شیس، یوسف، یوشع، آصف، شمعون اور علی کی شکل میں دنیا میں نازل ہوا، تو اسی وقت خدا نے خود کو پوشیدہ رکھنے کے لیے حجاب کے طور پر آدم، نوح، یعقوب، موسیٰ، سلیمان، عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی جانب ہو جائے اور خدا حجاب میں رہے۔
پھر آ جاتا ہے الباب یعنی دروازہ۔ ایلبرٹس کے مطابق الباب سے مراد وہ شخصیت ہے کہ جو کہ خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے۔ اب ان کے نزدیک باقی تمام الباب کے نام تو مخفی ہیں، لیکن آخری الباب سلمان فارسی، یعنی ایلبرٹس عقائد کے مطابق یہ بات ہو رہی ہے، علی ہی خدا ہے۔ سلمان فارسی خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ان دونوں کو مخفی رکھنا تھا۔ ایلبرٹس کے نزدیک مقدس کتاب المجموعہ ہے، جسے سرور ابن القاسم الطبرانی نے لکھا۔ ان کے نزدیک دوسری مقدس ترین کتاب نہج البلاغہ اور تیسری مقدس ترین کتاب قرآن۔ نصیری مذہب کے مطابق دن میں 5 مرتبہ عبادت کی جانی چاہیے۔ ان کے ہاں عبادت کے لیے کوئی خاص جگہ مقرر نہیں، بلکہ گھر پر ہی عبادت کرنا افضل ہے۔ وہ عبادت ہے کیا؟ اس بارے میں بہت کم ہی معلومات میسر ہوئی ہیں، کیونکہ یہ فرقہ اپنے معاملات کو بہت ہی خفیہ رکھتا آیا۔ ہم تہوار کی اگر بات کریں تو ایلبرٹس کے نزدیک سب سے اہم تہوار قدس ہے، جس میں وہ شراب پیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ شراب حضرت علی کا خون ہے جو انہوں نے ان کے لیے بہایا۔ یہ عقیدہ مسیحیت کے بہت قریب۔ ایلبرٹس رمضان میں روزے نہیں رکھتے، لیکن عید الفطر مناتے ہیں۔ اسی طرح عید الاضحیٰ، کرسمس، نوروز، ایرانی نئے سال کی تقریبات بھی مناتے ہیں، اور عاشورہ بھی۔ لیکن عاشورہ کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت حسین کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ خدا نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اور اب ہم بات کریں گے ابن بطوطہ کی، کہ ابن بطوطہ کے قلم سے معروف سیاح ابن بطوطہ نے جب لتاکیہ اور طرطوس کا دورہ کیا تھا، وہ آباد ایلبرٹس کے بارے میں کچھ یوں لکھتے ہیں: اس ساحلی خطرے کے باشندے کی اکثریت کا تعلق نصیری فرقے سے ہے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ علی ہی خدا ہے۔ یہ لوگ وضو اور غسل نہیں کرتے اور نماز نہیں ادا کرتے۔ مالک الظاہر یعنی پیپرس مملوک سلطان نے انہیں حکم دے رکھا ہے کہ اپنے گاؤں میں مساجد تعمیر کریں۔ ان لوگوں نے مساجد تعمیر کر تو دیں، لیکن اپنے گھروں سے بہت دور۔ یہ لوگ نہ تو ان مساجد کا خیال رکھتے ہیں، نہ ہی یہاں نماز پڑھتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ان مساجد میں اپنے گدھے اور بھیڑیں پالتے ہیں۔ اگر کوئی اجنبی کسی مسجد میں آ جائے اور اذان دینے لگے تو یہ اسے کہتے ہیں، ہنکنا بند کر، تمہیں تمہارا چارہ مل جائے۔ آج کل آپ انٹرنیشنل میڈیا پر روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہوں گے کہ شام میں فلاں تاریخی مسجد میں 54 برس بعد پہلی مرتبہ اذان دی گئی۔ فلاں مسجد کو 50 سال بعد کھولا گیا، فلاں مسجد کی 40 سال بعد مرمت کی جا رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سلسلہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مملوک اور عثمانی ادوار کی اگر ہم بات کریں تو سلطنت مملوک اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں ایلبرٹس کو بری نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ایلبرٹس نے بھی مقام حکومت کے خلاف کئی مرتبہ بغاوت اور جنگیں چھیڑی، جن میں 1834 کی عثمانی الوی جنگ قابل ذکر ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سقوط اور شام پر فرانس کے قبضے کے بعد فرانسیسی حکومت نے نہ صرف ایلبرٹس کو ہر طرح سے مکمل سپورٹ کیا، بلکہ لتاکیہ اور طرطوس میں ان کے الگ الگ آزاد ملک بھی دیا، جسے سلطنت الویہ کہا جاتا ہے۔ یہ ریاست 1920 سے 1946 تک قائم رہی، پھر شام نے آزادی کے بعد دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ فرانسیسی حکومت نے ایلبرٹس کو بہت نوازا، انہیں اہم ترین سرکاری عہدے دیے گئے، فوج میں انہیں دھڑا دھڑ نوکریاں دی گئیں۔ ان کا لتاکیہ اور طرطوس تک محدود ہونا ختم کر کے انہیں بڑے شہروں میں اہم عہدوں پر فائز کیا گیا۔ چنانچہ جب شام آزاد ہوا تو حکومت، فوج سمیت پر اپر کلاس پر ایلبرٹس چھائے ہوئے تھے۔ 1966 میں شامی فوج کے سربراہ حافظ الاسد نے شام کے صدر صلاح جدید کی حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور خود شام کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اب مدعا یہ تھا کہ شام کے آئین کے مطابق صدر کا مسلمان ہونا ضروری تھا، لیکن بہت سے مسلمان ایلبرٹس کو مسلمان نہیں مانتے۔ چنانچہ شام کے صوفی العقیدہ مفتی اعظم اور دیگر مفتیان نے یہ فتویٰ دلوا دیا گیا ان کی جانب سے کہ ایلبرٹس بھی اسلام کا ہی ایک فرقہ ہے۔ لیکن صرف فتویٰ ہی نہیں، بلکہ ایلبرٹس نے بذات خود اپنے آپ کو اسلام کے نزدیک لانے کی کوشش کی، اور ایلبرٹس کے ایک طبقے نے یہ اعلان کیا کہ علی خدا نہیں ہے بلکہ امام ہے۔ چنانچہ ایلبرٹ فرقہ مزید 3 فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے۔ اب ایلبرٹس کے 3 فرقے ہیں۔